اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ گرامی قدر حضرات، اللہ پاک کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ ذرا محبت سے کہا کریں، بیٹھنے کا ثبوت دیا کریں، ایک اچھا عمل ہوتا ہے۔ بات اچھی لگے سبحان اللہ ماشاء اللہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، ذرا آپ کے بیٹھنے کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ کل سے ہم نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالات جیسے بھی ہو جائیں، اس بندے کا اسلام لانے سے پہلے جو بھی عمل تھا اس کا تعلق اس سے پہلے ہی رہ گیا۔ اس کے نام اعمال میں اگرچہ جتنے مرضی بڑی بڑے گناہ تھے، جب حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ حضور کی زیارت کر لی، تو اس شخص کو ہم ہرگز صحابی رسول کہیں گے اور ان کی شان میں کسی قسم کی کمی ہم واقع نہیں کر سکتے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں۔ غزوہ احد کے اندر آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا اور آپ کے کلیجے کو چبایا بھی گیا اور آپ کے کلیجے کا ہار بنا کے وحشی نامی شخص کے بیوی ہندہ نے اپنے گلے میں پہنا تھا، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا دکھ ہوا تھا کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی درد کی وجہ سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان کا اتنا غم تھا حضور کو کہ حضور نے 70 بار جنازہ پڑھا۔ کتنی بار؟ 70 بار جنازہ پڑھا۔ لیکن بعد میں یہی شخص وحشی اور ان کی بیوی ہندہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب علماء کہتے ہیں ہم حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا کی شان میں کسی قسم کی کمی ہم واقع نہیں کر سکتے۔ ہمیں کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے، جس طرح سارے صحابہ ہیں اسی طرح جناب وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تھا، یار تم سامنے نہ بیٹھا کرو، جب تم سامنے بیٹھے ہو تو مجھے چچا یاد پڑتے ہیں، مجھے چچا یاد پڑتے ہیں، لیکن ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں کسی قسم کی ہم کمی واقع نہیں کر سکتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ تک، ان کا نام اس لیے ذکر کیا ہے کہ ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا اس کائنات عالم میں وہ آخری صحابی رسول ہیں، جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا ہے، صحابی رسول ہیں۔
حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت ابو طفیل تک رضی اللہ عنہم جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے ستاروں کی مانتے ہیں، کیونکہ حضور کا فرمان مطلق ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، جو چیز کسی بغیر قید کے ذکر کی جائے وہ سب پر صادق آتی ہے۔ تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس صحابی کی بھی تم اقتداء کرو گے، جس صحابی کی بھی تم اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب حضور کا یہ فرمانا ستاروں کے ساتھ تشبیہ دینا کیوں ہے؟ زمانہ جاہلیت میں پہلے ایک اور فرمان پیش کر دوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، صحابہ کو ستاروں کی طرح قرار دیا اور آل کو کشتی نوح کی طرح قرار دیا۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب سمندروں میں کشتیاں چلتی ہوتی تو وہ ستاروں کے سہارے چلتی ہوتی، اگر کشتی ہوتی ستارے نہ ہوتے تو کشتی پھر بھی اچھی طرح نہ چل سکتی، اگر ستارے ہوتے تو کشتی نہ ہوتی تو بندہ پھر بھی پار نہیں جا سکتا۔ بس یہی عقیدہ ہے کہ بندہ کشتی میں سوار بھی ہو جائے، ستاروں کے ساتھ پیار بھی کرے، یعنی حضور کی آل کے ساتھ بھی وابستگی رکھے اور حضور کے اصحاب کے ساتھ بھی وابستگی رکھے، پھر اس کی دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ اور عقیدہ اہل سنت والوں ہمیں مبارک ہو کہ ہم حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہمیں سارے کے سارے برابر ہیں۔ تو فرمایا جس صحابی کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آخری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب جہاد ہو رہا ہوگا، مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو رہی ہوگی، مسلمانوں میں سے صدا لگے گی یار کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لاؤ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، یعنی صحابی رسول ہو۔ اس بندے کو ڈھونڈ کر لایا جائے گا، اس کے آنے کی برکت سے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ یہ صحابی رسول کی برکت واضح ہوگی۔ اور یاد رکھیں صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے حضور کی زیارت کی۔ پھر اب تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہوئی، ڈائریکٹ حضور کی زیارت نہ کی ہو بلکہ حضور کی زیارت کرنے والے کی زیارت کی، اب اس کی برکت کیا ہے؟ آقا دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جہاد ہوگا، پھر پوچھا جائے گا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے حضور کی زیارت کی ہے؟ نہیں جی اب ایسا بندہ تو نہیں ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس نے اس بندے کی زیارت کی ہے جس نے حضور کی زیارت کی ہے؟ جی ایسا ہے، اس کو لایا جائے گا، اس کی برکت سے بھی اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد تبادلہ بھی آتا ہے، یعنی جس نے حضور کی زیارت کی آگے اس کی ایک بندے نے زیارت کی، پھر اس کی کسی نے زیارت کی، تین نسبتیں ہو گئی، تین برکتیں ہو گئیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر جہاد ہوگا، پھر پوچھا جائے گا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے حضور کی زیارت کی ہے؟ نہیں جی۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس نے حضور کی زیارت کرنے والے کی زیارت کی ہے؟ نہیں جی۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس نے حضور کی زیارت کرنے والے کی زیارت کی ہے تیسرے درجے پہ؟ جی ایسا بندہ موجود ہے، اس کو لایا جائے گا، اللہ اس کی برکت سے بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر جہاد ہوگا، پھر پوچھا جائے گا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے حضور کی زیارت کی ہے؟ نہیں۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس نے حضور کی زیارت کرنے والے کی زیارت کی ہے؟ نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے حضور کی زیارت کی
پھر آگے اس کی ایک بندے نے زیارت کی، پھر آگے اس کی ایک بندے نے زیارت کی، نہیں، پھر پوچھا جائے گا کوئی ایسا بندہ ہے جو چوتھے درجے پہ ہو، یعنی صحابی رسول بھی نہیں ہے جس نے حضور کی زیارت کی ہے، پھر تابعی بھی نہیں ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہے، پھر تبع تابعی بھی نہیں ہے کہ جس نے صحابی کی زیارت تابعی کی زیارت کی، یعنی کہ تابعی کی زیارت کی، تبع تابعی اس کو کہتے ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا کوئی تبع تابعی، یعنی جس نے صحابی کی زیارت کی اس کی بھی نہیں، اس سے آگے والے بندے کی جس نے زیارت کی ہے چوتھے درجے پہ، وہ بندہ موجود ہے؟ جی وہ بندہ موجود ہے، اس کو لایا جائے گا، اس کی برکت سے بھی اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور کملے ہو گئے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ پر زبان درازی کرتے، تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ڈوب کر نہیں مر جاتے تمہیں پتہ نہیں تم کس کی بارگاہ کی طرف اپنی زبان درازی کر رہے ہو؟ تمہاری زبانیں کھینچ کر کتوں کو ڈال دینی چاہیے، تمہارے اندر کوئی غیرت ہی نہیں ہے۔ اور ہم بار بار گورنمنٹ آف پاکستان، وزیر اعظم صاحب اور چیف آف آرمی اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں، بڑے پرامن طریقے سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر ایسے بندوں کو لگام نہ دی گئی جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے ہیں اور کوئی اہل بیت پر اطہار کے وہاں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، اگر ایسے بندوں کو لگام نہ دی گئی تو پھر یاد رکھیں پھر اس ملک میں امن قائم نہیں رہے گا، پھر یہ ملک انتشار کا جو ہے نا وہ ہو جائے گا، حامل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں پرامن طریقے سے اپنا دفاع کریں۔ علماء اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے انداز میں احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ اللہ پاک کی ناموس کی حفاظت کی جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی جائے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی جائے۔ اگر ان کی عزت نہ رہی تو یاد رکھیں اللہ کو ہماری عزت کوئی عزیز نہیں ہے، اللہ کو ہمارا سٹیٹس کوئی عزیز نہیں ہے۔ ہمارا سٹیٹس بھی تب کامیاب ہے جب ہم در رسول کے غلام بنیں گے اور در رسول کے غلاموں کے غلام بن کے رہیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج دیکھیں اس پرفتن دور میں، اس فسادات کے دور میں، وہاں پہ صحابہ کرام کی عزت پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں اگر ہم خاموش رہے تو یاد رکھیں مقروض ہم بھی ہیں، پھر ہم پر بھی قرض رہ جائے گا۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب اتارا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس میں تو سجدے کرنے والے موجود ہیں، اللہ پاک فرمائے گا ان کو بھی غرق کرو۔ یا اللہ وہ کیوں؟ فرمایا انہوں نے حق لوگوں تک پہنچایا نہیں تھا، ان کو پتہ بھی تھا، اس کے باوجود یہ کہتے تھے او جی چھوڑے جی مولوی صاحب تو یہاں پہ اختلافی بات کرتے ہیں جی، او جی چھوڑے جی یہ تو ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ یہ سیاسی مسئلہ ہے یا صحابہ کی عزت کو ہم نے سیاسی طور پہ لے لیا؟ جب حضور کی عزت کی باری ہے ہم اس کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں۔ کوئی میری بیوی کو، کوئی میری ماں کو، کوئی میری بیٹی کو، کوئی میرے بیٹے کو برا بھلا کہے تو میں غیرت پہ اتر آتا ہوں، قتل ہو جاتے ہیں۔ اور جب باری آئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، اور باری آئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ناموس کی، میں اس کو سیاسی رنگ دے دیتا ہوں۔ یہ کس درجے کا میرا ایمان ہے؟ مجھے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہوگا، مجھے اپنے ایمان کا موازنہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں اگر ہم نے حضور کی عزت نہ کی، اگر ہم نے حضور کے غلاموں کی عزت نہ کی، اللہ کو ہماری کوئی عزت عزیز نہیں ہے۔ اللہ کو عزت اس کی عزیز ہے جو اس کے محبوب کی عزت کرے۔ رب سب سے بڑا غیرت مند ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تک کوئی اجتماعی عذاب نہیں اتر رہے تو بڑا کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اصل میں اللہ پاک نے محبوب سے وعدہ کر رکھا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ان کے اندر تم موجود ہو، ہم ان کو کیسے عذاب دے سکتے ہیں؟ یہ بھی حضور کی برکت ہے کہ ابھی تک ہم پر عذاب نہیں آ رہے، ورنہ ہمارے اعمال بنی اسرائیل سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اتنے گستاخ وہ نہیں تھے اتنے آج ہم گستاخ بن چکے ہیں۔
جس قدر ہمارے اندر گستاخیاں آ چکی ہیں، جس قدر ہمارے اندر بے حسی آ چکی ہے، بے غیرتی آ چکی ہے، پھر اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار ہم کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، پھر حضور کے در کے ساتھ وفا کرنا پڑے گی، حضور کے غلاموں کے ساتھ وفا کرنا پڑے گی۔ جب بندہ حضور کے در کے ساتھ وفا کرتا ہے، حضور کے غلاموں کے ساتھ وفا کرتا ہے، پھر آسمانوں سے صدا آتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔